ہارمنز میٹرکس ہم نے ڈسکس کر لیا, تو کچھ بزنس پروسیسز کے لیے ہم نے کہا کہ کیوں نہ انہیں آؤٹ سورس کر دیں. آج سے کچھ سال پہلے تک, آپ کو 20-25 سال پہلے تک, آؤٹ سورسنگ واز جسٹ ناٹ اے کانسیپٹ, مطلب اٹ واز جسٹ ناٹ پاسبل. وائی؟ بیکاز آرگنائزیشنس کو لگتا تھا کہ بزنس پروسیسز تو ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے, یہ تو ہمیں خود پرفارم کرنے چاہیے, یہ ہم کیسے کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی گارڈ جو ہوگا وہ کسی اور کا امپلائی ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری فوٹو کاپنگ کوئی اور کر کے دے رہا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو گاڑی ہوگی وہ کسی اور کی ہوگی؟ یہ چیزیں ایک ٹائم تھا جب یہ these were difficult things to accept. But with the passage of time, organizations realized that these business processes جیسے payroll, جیسے purchasing, اسی طرح سے ہمارا internal audit, یہ processes basically ایک commodity کی طرح ہیں. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بھائی 1 کلو سیب دے دو, تو جب آپ سیب خریدتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے what are you buying, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹ کس رینج میں ہوگا, رائٹ؟ اسی طرح سے with the passage of time, business processes are also becoming something like a commodity. جیسے آپ مارکیٹ سے جا کے, اب آج کے دور میں ہم اکاؤنٹنگ سسٹمز جو ہیں ہمارے وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, اور چھوٹی آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ وہ کسی کمپنی سے یا کسی اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتی ہیں, ہفتے میں ایک باری یا 15 دن میں ایک بار جو ہے اکاؤنٹنٹ صاحب تشریف لاتے ہیں, واؤچرز بنا کے ان کو دے دیے جاتے ہیں, وہ خود ہی اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, ٹرائل بیلنس بناتے ہیں, رپورٹ آپ کو سبمٹ کر کے چلے جاتے ہیں. The price that you have to pay for this is approximately 1/3 or 1/4 of the cost that you would have been paying otherwise to an accountant. کیا کیا آپ نے اپنا اکاؤنٹنگ کا پروسیس ایک کموڈیٹی کی طرح کسی کو آؤٹ سورس کر دیا, کسی سے خرید لیا آپ نے وہ, اور وہ آپ کو سروسز دیتا رہے گا. سو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے, بہت سارے آرگنائزیشنز کے بزنس پروسیسز گریجولی آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, کال سینٹر آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, رائٹ, اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے دیٹ یو اسٹارٹ سیونگ کاسٹ. مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو آؤٹ سورس کریں اور وہ ہمیں سستی پڑے کمپیئر ٹو اس بات کے کہ ہم اس کو خود کر رہے ہوں. سستی پڑتی ہے. مائی ڈیئر فرینڈز, پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک امپلائی کی بات کرتے ہیں تو ایک امپلائی کی کاسٹ کیا آتی ہے آپ کو؟ واٹ از دا اماؤنٹ آف منی دیٹ دا کمپنی بیئرز ان ٹرمز آف کاسٹ وین دے ہائر اے سرٹن امپلائی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلری از دا اونلی کاسٹ, رائٹ؟ سیلری از اے ویزیبل کاسٹ, اس کے علاوہ اس کی کوئی انشورنس ہوگی, اس کا کوئی میڈیکل کور ہوگا, فائن, یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے, کوئی پروویڈنٹ فنڈ ہوگا, ایگریڈ, یہ بھی ہوگا, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی کاسٹ ہوتی ہے. سوچیں مائی ڈیئر فرینڈز, جس امپلائی کو بھی آپ ہائر کریں گے آپ اس کو یو ول گیو ہم سم اسپیس ٹو سٹ, وہ کمرشل اسپیس پہ بیٹھے گا آپ کے پاس, رائٹ, اس جگہ کی ایک کاسٹ ہے. یو ہیو ٹو گیو سم فرنیچر, اس کا ڈیپریسیشن بھی ہوگا. جو بھی آپ کے پاس, جو بھی ہائر ہوگا, جو بھی آپ کے پاس کام کرے گا, وہ کوئی بجلی بھی کنزیوم ہوگی اس کی وجہ سے. ہی مائٹ ہیو سم ٹیلیفون یوٹیلائزیشن ایز ویل. اس کے ساتھ اور آپ کو اسٹاف, ایڈیشنل سپورٹ اسٹاف بھی ایٹ ٹائمز دینا پڑے گا, اس کو آپ کمپیوٹر بھی دیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو جتنا اسٹاف آپ ایڈ کریں گے اپنے پاس, جتنے لوگ آپ کے پاس زیادہ ہوں گے, آپ کی کاسٹ ایکچولی بڑھتی جاتی ہے. اب جب آپ ایک چیز کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ اب جو اکاؤنٹنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کو آپ اپنے واؤچرز دے رہے ہیں, وہ آتا ہے ہفتے میں 1 دن, آتا ہے 2 گھنٹے کے لیے, آپ کے پاس بیٹھتا ہے, کسی ایگزسٹنگ اسٹاف کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے, رپورٹ آپ کو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہ وہ آپ کی کمرشل اسپیس یوز کر رہا ہے, نہ آپ نے اسے کوئی بینیفٹس دینے, نہ آپ نے اس کی انشورنس کرانی ہے, آپ نے ایک اسمال اماؤنٹ فکسڈ پر منتھ اس کو دے دینا ہے, وداؤٹ لوزنگ, بائی دا وے, وداؤٹ لوزنگ دا کوالٹی آف رپورٹس. آپ کو جو اکاؤنٹس کی رپورٹس چاہیے وہ ویسی ملیں گی جیسے آپ کو چاہیے تھی. سو کیا بینیفیشل ہے؟ کاسٹ کم ہو گئی. کاسٹ ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہے when you outsource your activities.
इसी तरह से बाज़ केसेस में कस्टमर केयर इम्प्रूव हो गई जब हमने अपने प्रोसेसेस को आउटसोर्स किया. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि बैंक अल-फलाह, या मैं किसी पर्टिकुलर बैंक का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी भी बैंक ने अगर अपना कॉल सेंटर डेवलप किया, तो क्या एक बैंक की कोर एक्सपर्टीज कॉल सेंटर हो सकता है? नहीं हो सकता. इसी तरह से कोई एयरलाइन अगर कहे कि जी खाना जो सर्व होगा फ्लाइट में वो हम खुद बनाएंगे, क्या एयरलाइन की कोर एक्सपर्टीज में कुकिंग फूड शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता. So how about if they outsource this to some people who are experts in their domain? अगर एक बैंक का कॉल सेंटर आउटसोर्स्ड है, तो वो जो लोग रन कर रहे हैं कॉल सेंटर, they know their business. They must be able to, they will definitely be able to serve in a better manner, and automatically जो core business है आपका, अगर बैंक है तो आपका core business banking है, और आपकी मैनेजमेंट उसके ऊपर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर सकेगी. एक और एग्जांपल देखिए, वापस चलते हैं बैंक. एक बैंक अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर देता है. यह अलग बात है कि कभी कभी वो डाकू भी बन जाते हैं. हाउएवर, जब आप आउटसोर्स करते हैं सिक्योरिटी, तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ उस सिक्योरिटी कंपनी को पे करते हैं, और आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि किस टाइप के गार्ड्स होंगे, उनके पास वेपन्स कौन से होंगे, उनके पास इक्विपमेंट क्या क्या होगा, राइट, और उनकी ड्यूटी के टाइमिंग्स क्या होंगे. अब अगर लेट से आपने कहा कि एक ब्रांच में वी विल हैव 2 गार्ड्स ऑन अ 24 आवर बेसिस. नाउ कि किसी कोई गार्ड बीमार हो जाए, किसी के घर पे कोई मसला हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स इन एनी केस 2 हर वक्त मौजूद रहेंगे. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी. ऑन टॉप ऑफ इट, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, कोई फायर हो जाए, कोई कोई जख्मी हो जाए, कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो जो उसके लीगल इश्यूज हैं, that will be handled by the security company too. तो जो बैंक के मैनेजर्स हैं, अब उनको ये सरदर्द नहीं है कि आज हमारा गार्ड आएगा या नहीं आएगा, अगर वो लेट हो गया है तो उसकी जगह दूसरा कौन खड़ा होगा. ये सारा आपने आउटसोर्स कर दिया किसी और को. So your managers will be able to concentrate, focus on the core banking services, right? अब जब आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, जिसमें कोई डिफिकल्टीज भी हैं, मसलन ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते, या आप चाहते हैं कि अपना पूरा ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी आउटसोर्स कर दें, तो इसमें बाज़ औक़ात डिफिकल्टी आती है. देयर आर कंपनीज जो कहती हैं हम आपको हायरिंग में सपोर्ट कर देंगे, रिक्रूटमेंट में सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हम आपकी जो अप्रेजल्स हैं या जो दूसरे प्रोसेस हैं हम उनमें हेल्प नहीं कर सकते. सो एट टाइम्स आपके प्रोसेसेस जब आप आउटसोर्स करने जाते हैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते. दूसरा मेरे ख्याल में जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी भी इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस माइंडसेट यही है दैट इफ वी आउटसोर्स आवर एक्टिविटी वी विल लूज कंट्रोल ओवर आवर बिजनेस, और उसकी वजह से बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस रिलक्टेंट होती हैं आउटसोर्सिंग में. डेटा सिक्योरिटी इज अनदर चैलेंज.